بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربك تتمارى تو پھر تو اپنے رب کی کون سی نعمت پر شک کرتا ہے۔ آیت نمبر 55 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائے۔ پہلا لفظ ہے فَبِأَيِّ، 3 حصوں پر مشتمل ہے، فا، بے اور اَيِّ۔ فا یعنی تو یا پس، جس کا ہم نے ترجمہ کیا تو پھر۔ بے عربی زبان میں یہ با کے جس کے نیچے زیر ہوتی ہے، بے جس کو پڑھا جاتا ہے، مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کا ترجمہ ہے کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ، تو تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو، کون سی نعمتوں کو، دونوں طریقوں سے کہا جا سکتا ہے، کون سی نعمتوں کو تو جھٹلائے گا یا ان کے بارے میں شک کرے گا، جیسا کہ ہم آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے۔ پس با کا معنی یہاں پر ہم کریں گے کو۔ اَيِّ کا معنی ہوتا ہے کون یا کون سا یا کون سی، جملے کی مناسبت سے ہم اس کا معنی کرتے ہیں، اور یہاں پر چونکہ نعمتوں کی بات ہو رہی ہے اور نعمتوں کو نعمتیں مؤنث ہوتی ہیں، لہذا ہم کہتے ہیں کون، ترجمہ کرتے ہیں کون سی۔ اگلا لفظ ہے اعلیٰ۔ اعلیٰ، توجہ فرمائے، یہ جمع ہے اعلیٰ کی، حمزہ، لام اور یا، اور اعلیٰ اس نعمت کو کہتے ہیں کہ جو ایک نعمت کے فوراً بعد آئے، اور اسی مناسبت سے اعلیٰ ان نعمتوں کو کہا جائے گا کہ جو پے در پے انسان کو ملتی ہیں، ایک کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ جو نعمتیں آتی ہیں، اس تسلسل کی مناسبت سے ان نعمتوں کو اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کی بہت مرتبہ تکرار ہوئی کہ تو اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو تم دونوں یعنی جن اور انسان تم جھٹلاؤ گے۔ وہاں بھی اعلیٰ یعنی تمہارے رب کی طرف سے ملنے والی مسلسل پے در پے نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اور یہاں پر بھی اعلیٰ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کے بارے میں شک کرے گا اور جھٹلائے گا، یہاں پر بھی اعلیٰ یعنی پے در پے ملنے والی نعمتیں۔ اب یہاں پے در پے سے کیا مراد ہے، آپ توجہ کریں۔ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا، جبکہ اس آیت سے پہلے تو عذاب کا تذکرہ ہے۔ قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، وہ ہلاک کر دیے گئے، پھر قوم نوح کا عذاب، پھر قوم لوط کا عذاب۔ تو یہ عذاب کی اعلیٰ یعنی نعمتوں کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ تو توجہ فرمائیے، اگر پچھلی آیات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو آیت نمبر 43 سے اسی سورہ نجم کی جن کا آغاز ہوا تھا کہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، وہی ہے کہ جس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اور وہی ہے کہ جو انسان کو مالدار کرتا ہے، بے نیاز کرتا ہے یا بعض اوقات فقیر بنا دیتا ہے، وہی شعراء کا رب ہے۔ تو یہ پہلے نعمتوں کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد وہ قومیں کہ جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی اور اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی، ان کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں جو پیغام ہے وہ یہ کہ ظالموں کی پکڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ خاص طور پہ وہ شخص کر سکتا ہے جو کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہوا ہو۔ اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جن کمزور لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے اور ان کو کہیں سے انصاف نہیں ملتا اور ان کا بس نہیں چلتا، تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اور جب کسی مظلوم کی داد رسی کر دی جاتی ہے
انصاف فراہم کرنے کا نظام کسی معاشرے میں جب کسی مظلوم کی داد رسی کرتا ہے اور اس کو انصاف دلاتا ہے اور طاقتور کو سزا دیتا ہے اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، تو اس مظلوم سے اگر پوچھا جائے کہ تم کیسا احساس کرتے ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ظالم کی پکڑ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن جن ظالموں کی یہاں پر پکڑ نہ ہوئی اور وہ اپنے مال اور طاقت کی وجہ سے اپنے جرم کی سزا سے بچ نکلے، قیامت کے دن ان کی پکڑ کی جائے گی۔ جس قدر ظلم ہوگا اس قدر ان کی پکڑ کی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے قیامت کا عذاب بھی اسے بھی اللہ کی نعمت ہی کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ظالموں کی پکڑ نہ ہو تو پھر اس دنیا کا نظام انسان کی سمجھ سے باہر ہو جائے گا کہ ظالم ظلم کرنے میں تو آزاد ہے لیکن ان کو ظلم کی سزا دینے والا کوئی نظام موجود نہیں ہوگا۔ لہٰذا نعمتوں کے بعد عذاب کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ جو کبھی نعمت ملتی ہے اور کبھی نعمت کی ناشکری کرنے والے کی پکڑ کر دی جاتی ہے، یہ سب کا سب پے در پے ہوتا ہے اور یہ سب کے سب اللہ کی یہ سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں جن کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ پس اعلیٰ کا معنی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اعلیٰ یعنی پے در پے ملنے والی نعمتیں۔ اگلا لفظ ہے ربکا، دو حصوں پر مشتمل ہے یہ، رب اور کا یعنی تیرا اور رب یعنی پالنے والا، تمام ضروریات کا خیال رکھنے والا۔ کسی بھی مخلوق کو کسی بھی چیز کو آپ فرض کریں، اس کی زندگی کے جتنے مراحل ہیں اپنے نقطۂ کمال تک پہنچنے کے لیے، مثال کے طور پر ایک بیج کو درخت بننے کے لیے، پھلدار درخت بننے کے لیے، یعنی اپنے نقطۂ کمال تک پہنچنے کے لیے جس ماحول کی، جن اشیاء کی، جن بھی چیزوں کی ضرورت ہے ہر مرحلے میں وہ تمام چیزیں فراہم کرنے والا، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ کہ اس لفظ کا معنی ہم نے کئی دفعہ کاروان قرآن کے دروس میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ربکا یعنی تیرا رب، اعلیٰ ربکا یعنی تیرے رب کی نعمتیں، اپنے رب کی فبأی آلاء ربکا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو تو تتمارا کا معنی انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔